صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلا تمہید بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد رضوی دامت برکاتہ عالیہ جو کہ صوبہ بلوچستان کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر اور مرکزی شورا کے رکن ہیں، ہمارے درمیان جلوگر ہیں۔ اپنی مصروفیات میں سے مجھ فقیر کو قبلہ نے ٹائم دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ گفتگو جو ہے وہ ہم مفتی صاحب سے سنیں گے اور بلا تمہید کیونکہ یہ میرے مرشد پاک کا عرس مبارک ہے اور دوسرا سالانہ عرس قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ منعقد ہے، تو میں خانقاہوں میں جانشینوں کو اور اپنے سلاسل کے بزرگوں کو اور مجھ سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے دعوت میں دینے جب پہنچا تو مجھے بہت ہی شفیق اور مجھ سے محبت کرنے والے قبلہ نے مجھے کہا کہ میاں شوکت، یہ مجھے تم جو ہے بلاؤ اور مجھے کہو کن صوفیوں کو بلانا ہے محفل میں لے کر آؤں گا، لیکن اپنی محفلوں کو خاص صوفیانہ محفل بناؤں۔ تو اور مہربانی کرو کہ ایسے لوگوں کو مت کرو، بس صوفیانہ محفل ہونی چاہیے۔ تو میں مسکرایا اور ادب کے دائرے میں رہ کر میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ قبلہ، جس راہ کا میں مسافر بن چکا ہوں پیچھے میں کشتی جلا کر چلا ہوں، لہذا اب محفل میرے شیخ کی ہو، اس مبارک کی محفل میرے شیخ کی ہو یا دادا حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی ہو۔ آپ کس تصوف کی بات کر رہے ہیں اور کس کو آپ صوفی سمجھتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو سرکار کی عزت پر قربان ہوتے ہیں ایک لمحے میں سب کچھ پا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ خانقاہوں میں اور مساجد میں جو ہماری صدیوں سے، سالوں سے جو تربیت ہو رہی ہے نا، اصل ان تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہر کچھ بتایا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سے کیا لیتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ داتا علی اجمیری ہم آپ سب جانتے ہیں، حضور داتا علی اجمیری
کشف المحجوب آپ کی تصنیف ہے، آپ نے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں خود داتا صاحب نے فرمایا کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے، کامل پیر، تو میرے اس کشف المحجوب کو وہ اپنا رہنما بنا لے، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ میں اپنے بزرگوں کی بات مانوں یا ان جاہل صوفیوں کی بات مانوں یا ان غافل علماء کی بات مانوں، داتا صاحب فرماتے ہیں اجتنبوا صحبت ثلاثتی، تین قسم کے لوگوں سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ کتنے اقسام؟ تین اقسام کے لوگوں سے بچو۔ ان میں سے کون ہے؟ پہلے داتا صاحب نے فرمایا العلماء الغافلین، علماء جو غافلین ہیں، غافل ہیں، بے عمل ہیں۔ آج کے دور میں اس سے بڑا غفلت اور کیا ہوگا کہ سرکار کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہو، مولوی اپنی مسجد اور منبر اور مصلی کو بچا رہا ہو، اس مولوی سے بڑا غافل کون ہوگا؟ داتا صاحب نے فرمایا کہ علماء غافل سے بچو، ان کے قریب مت بیٹھو۔ آج علماء حق اور باعمل علماء جن محراب و منبر میں ہیں، وہ امت کو غیرت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا اور ان فقیروں سے بچو۔ کون ہے فقیر؟ ان فقیروں سے بچو جو حق گوئی سے اپنی زبان کو روکتے ہیں، حق جہاں ضرورت ہو تو اپنی زبان کو روکتے ہیں۔ فقیروں کے بارے میں داتا صاحب نے فرمایا ان کی بات آ جائے نا، جب داتا صاحب فرماتے جب بات ان کی آ جائے تو پھر یہ تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، ویسے یہ حق سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ ایسے 2 نمبر فقیروں سے بھی اپنے دامن کو بچاؤ، اور تیسرا وہ جاہل صوفی۔ آپ نے فرمایا جاہل صوفی کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچاؤ، جنہوں نے جہالت کو دین کا نام دیا ہو، اور اسلام میں جب کڑا وقت ہو اور اسلام کو ضرورت ہو، وہ صوفی صاحب، وہ درویش نہیں، درویش، اور وہ 2 نمبر مولوی اپنی مسجدوں میں، اپنے خانقاہوں میں، اپنے آستانوں میں دم دبار کر بیٹھے ہوئے ہوں، اور جب کوئی غیرت کا درس دے رہا ہو، حمیت کا درس دے رہا ہو، امت مسلمہ کو سرکار کی عزت اور حرمت کے لیے بیدار کر رہا ہو، تو پھر ایسے ہی 2 نمبر مولوی، 2 نمبر فقیر اور 2 نمبر صوفی اس کی ٹانگوں کو کھینچتے تھے۔ یہ ہمارا کام نہیں، ہم تو صوفی لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہم ایسے لوگوں کو صوفی نہیں سمجھتے، ہم ایسے لوگوں کو کوفی سمجھتے ہیں۔ وہ صوفی نہیں ہیں، وہ کوفی ہیں۔ صوفی میں پھر کیا کہوں، قبلہ کو خطاب کرنا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ قبلہ کے درمیان، آپ کے درمیان میں حائل رہوں،
میں ضمناً میں نے ایک بات کر دی کہ لوگوں کا یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں خانقاہوں میں اور ہمارے جاننے والے. میں نے کرتے رہے, کرنا بھی چاہیے, ان کا حق ہے. جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں مقصد پر لگے ہوئے ہیں, اور رب نے جس مقصد کے لیے مجھے چن لیا ہے اس مقصد پہ لگا. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی اپنا خانقاہ, اپنا مصلی اور اپنا جاہو حشم بچا رہا ہے, اور ہم یہاں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ عزت جاتی ہے جائے, پر آپ کی عزت و حرمت سے بے وفائی نہیں کریں گے. یہ وقار جاتا ہے چلا جائے کوئی بات نہیں ہے, یہ منصب یہ عہدہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی عزت و حرمت کے لیے امیر المجاہدین علیہ رحمہ کے دست مبارک اور زبان مبارک سے جو عہد لیا ہے, حلف لیا ہے, خون کے آخری قطرے تک اسے نبھائیں گے. چاہے خانقاہ میں کوئی عزت دے نہ دے, ہمیں ایسی عزت کی کیا ضرورت ہے؟ عزت تو ہمیں چاہیے وہاں. آخری بات ہے, یاد رکھیں یہ جو پیران طریقت ہوتے ہیں نا, پیران طریقت کا صرف ایک کام ہے, ان کا کام صرف ایک ہے. بزرگوں نے کہا کہ پیران طریقت کامل پیر جو ہے وہ دروازہ ہے در مصطفیٰ کا. در مصطفیٰ کا دروازہ ہے. کامل پیر کا صرف مقصد یہ ہے کہ کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کو ہم دیتے اسی لیے ہے کہ وہ معبود کے بارگاہ تک پہنچا. اب جو خود جو معبود کے بارگاہ سے بھٹکا ہوا ہو, جو اپنے نفس کا غلام بن چکا ہو, جو خود اندھیرے میں گھوم رہا ہو, وہ آپ کے سینے میں اجالا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کائنات کے جتنے بھی پیر ہیں, کائنات کے جتنے بھی صوفی ہیں, کائنات کے جتنے بھی ولی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مبارک پر قربان. ہم نے پیر کو بھی پیر اس لیے مانا کہ وہ در مصطفیٰ مانا, حضور سے وفا کرتا, حضور سے وفا کرتا. آج اگر کوئی پیر وہ اپنی بات کرتا ہے, یہ جو امیر المجاہدین سے جو لوگوں کو پیٹ میں درد ہے نا, وہ درد انہی باتوں کا ہے کہ امیر المجاہدین نے بڑے بڑے آستانوں کے پلر کو ہلا دیا, بڑے بڑے خانقاہوں کے چھتوں کو اڑا دیا ہے. اب وہ فکر مند ہے. میں نے کہا یہ قافلہ رکے گا نہیں. امیر المجاہدین نے اذان دے دی کھلے میدان میں, اب اس کی گونج آپ روک نہیں سکتے ہیں. وہ آپ کے آستانے تک پہنچ چکا ہے, اور غیرت مند جو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آج نہیں کل آپ کو ٹھوکر مار کر امیر المجاہدین کی نظریوں کے پیچھے چل پڑے گا. انشاءاللہ چلے گا. اس لیے میں آج جو کھڑا ہوں, میں جو آج آپ کے درمیان کھڑا ہوں, میرا تو اپنا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ میرے مرشد پاک کا فیض ہے, یہ میرے شیخ کا فیض ہے کہ میرے شیخ نے وہ فیض عطا کیا ہے کہ لوگ اندھیرے میں ڈوب رہے ہیں. میرے شیخ نے اپنے فیض سے امیر المجاہدین کے قدموں میں پہنچا. اس لیے کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس بات سے پرواہ نہیں ہے, اور جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, جو میرے مریدین ہیں, جو میرے عقیدت مند ہیں, وہ بھی اپنے کانوں کو بند کر دیں. اور جب کوئی آپ سے الجھے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. بھلے سے تم اپنے آستانے کو بچاؤ, میں آڑے نہیں آؤں گا.
تم خانقاہ بچاؤ، میں پوچھنے نہیں آؤں گا، تم مصلی کو بچاؤ، میں دیکھنے نہیں آؤں گا، لیکن سنو حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون، بہت جلد معلوم پڑ جائے گا کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ ہاں ہاں ہم جناب عالی اپنے مرشد پاک کا دامن ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں امیر المجاہدین کا دامن ہوگا، اور جو امیر المجاہدین نے ہمیں جام پلایا ہے اور ساتھ آپ یہ فرما کر گئے کہ جو نشہ میں نے پلا دیا ہے یہ تو دنیا میں کیا ہے، یہ تو قبر میں بھی اترنا نہیں ہے اور یہ حشر میں بھی اترے گا نہیں انشاءاللہ۔ قبر میں بھی جب فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہمارا وہاں بھی جواب یہی ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور جب میدان محشر ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نشہ تو وہاں بھی نہیں اترنا نا، امیر المجاہدین نے کہا ہے، تو پھر ہم امیر المجاہدین کی قیادت میں یہی نعرہ لگاتے ہوئے میدان محشر میں محبوب کے قدموں کی طرف جا رہے ہوں گے، حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہ عجیب قافلہ ہوگا میدان محشر میں، ہر قافلے سے ممتاز نظر آ رہا ہوگا، نرالا نظر آ رہا ہوگا۔ ہاں ہاں امیر المجاہدین آگے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جن کو اپنے پیر کو بچانا ہے بچاتے رہو، جن کو اپنے پیر کی عزت عزیز ہے وہ اپنے پیر کی عزت کو دیکھیں۔ ہمیں کائنات کی ساری عزتیں جو ہم نے سمجھا اپنے بزرگوں سے کہ کائنات کی ساری عزتیں اور کائنات میں جو کچھ ہے ان تمام کی عزتیں عفتیں بلندی محبوب کے نعرے پر قربان ہے۔ جب سرکار کی عزت ہاں جب سرکار کی عزت پر انگشت نمائی ہو تو پھر یاد نہیں بنتا کہ کوئی اپنی عزت کرواتا پھر بات ہوگی آمنہ کے لال کی عزت کی، ہر گھڑی ہوگی، ہر رات ہوگی، ہر آن ہوگی، ہر لمحے ہوگی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے کوئی اپنے پیر صاحب کی عزت جائے بھلے سے جائے، مجھے اپنی عزت نہیں چاہیے۔ کوئی اپنے پیر کی عزت کے لیے مر رہا، مرو، ہم مرنا چاہتے ہیں محبوب کی عزت پر، تو مرو اپنے شیخ کی عزت پر، ہم مرنا چاہتے ہیں محبوب کی عزت پر، تم مرنا چاہتے ہو اپنے شیخ کے وقار پر، ہم مرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نالین پر۔ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ وہاں مرنا جو ہے نا اس کا انعام کیا ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا سچا سپاہی بنا، سچا سپاہی، اور نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا